يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگار امت احمد نبی دوستار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان ضیائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آپ کی نرنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے پرو ذرائع ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب گا بریلا کی بود اور گا بزور کی کشش عشق کی ابتدا جب عشق کی انتہا جب عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق وصل میں مر گیا آرزو ہجر میں لذت طلب عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا
گرچہ بانا جو رہی میری نگاہ بے ادب، اور تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولا۔ میں جناب سیدنا صدیق اکبر کے نسبت سے اعلیٰ حضرت کے چند اشعار، اصدق الصادقین سید المتقین، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ کیونکہ جناب سیدنا صدیق اکبر کا یہ مبارک مہینہ ہے اور میں حاضر ہو گیا ہوں اپنے بھائی، اپنے مشفق، اپنے دوست، اپنے مربی اور میرے نہایت دل کے قریب حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ مفتی محمد ذیشان سعید صاحب متاع اللہ بطول حیاتہ، اور اسٹیج پر جلوہ گر تمام علماء کرام، تمام میرے سر کا تاج ہیں، اور تعارف کراؤں تو کافی لمبی فہرست ہے، بس بابا جی نے لفظاً دو گلا کر دینا، اور لفظ ایون کی اسی سارے کتے پاک رسول اللہ، سارے سب کے لاکھ کے ہٹا کے اسی سارے کتے پاک رسول اللہ، اور ساڑھے بڑے بھی سانوں میں ہی دس کے گئے، اور امام المناظرین حضرت علامہ مولانا خطیب عرب و عجم، خطیب نقطہ دان، اور ایک اسی ٹائم میں جناب بڑے تھے گلہ چوری کر کے تھے کھڑے ہو گئے نا، وہ حقیقی طور پہ عالم، حقیقی طور پہ فاضل، حقیقی طور پہ عالم ربانی، آپ بھی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سعید اسد صاحب نبر اللہ مرقدہ، اللہ تعالیٰ انہوں نے قبر انور تے ہزارہ رحمتہ فرمائے، اسی بڑے تھے گلہ چوری کر کے سنانے، ورنہ ساڑھے اپنے پہلے میرے ذاتی حیثیت کی پہلے کک نہیں، اسی کا صرف اتنا کہتے ہیں کہ سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے، سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں، بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے۔ اور اسی یہ گل کرنا ہے کہ سانو بابا جی دس کے کہنے کہ یارو کی منظر ہونا کہ ہم سوئے حشر چلیں گے، جب بندہ نہیں کر کے پورا توجہ کر کے گل سوچتا نا کہ یار امام الانبیاء ہوں گے، 1,24,000 نبی ہوں گے، رسول ہوں گے، سارے ہوں گے، پیچھے سیدنا صدیق اکبر بھی ہوں گے، پیچھے فاروق اعظم بھی ہوں گے، پیچھے عثمان غنی بھی ہوں گے، پیچھے جناب مولا کائنات بھی ہوں گے، عشرہ مبشرہ بھی ہوں گے، مہاجرین بھی ہوں گے، انصار بھی ہوں گے، بدری بھی ہوں گے، عہد والے بھی ہوں گے، خندق والے بھی ہوں گے، مرسی والے بھی ہوں گے، مستلق والے بھی ہوں گے، تبوک والے بھی ہوں گے، اور سارے ہوں گے جنہوں نے کیا رضی اللہ عنہم ورضوان، پیچھے جناب سارے تابعین ہوں گے، تبع تابعین ہوں گے، اجمعین محدثین ہوں گے، سارے ہوں گے، غوث اعظم ہوں گے، داتا علی اجمیری ہوں گے، خواجہ اجمیری ہوں گے، سارے بزرگ ہوں گے، غازی المدین ہوں گے، ممتاز قادری ہوں گے، امام المناظرین ہوں گے، امیر المجاہدین ہوں گے، قافلہ تصاد گیا کہ اعلیٰ حضرت نے تحقیق کیا، فرمایا سارے ہوں گے لیکن حشر میں آج ہم ان کو سیر دیکھیں گے، آج ممکن ان سے التجا نہ کریں، بس اسا حضور کی محبت اس طرح لے کے جانی دنیا تو، جس طرح ساڑھے بڑے سانوں سمجھا کے گئے اور ساڑھے بڑے سانوں لاوارث چھاڑ کے نہیں گئے، ہاں اسا جس نوں بھی منیا، اسا جس نوں بھی منیا وہ حضور کی وجہ نہ منیا، اسا جس نوں بھی منیا حضور کی وجہ نہ منیا، صحابہ نوں بھی منیا، آل بیت نوں بھی منیا، اولیاء نوں بھی منیا، علماء نوں بھی منیا، محدثین نوں بھی منیا، مجاہدین نوں منیا، مفسرین نوں منیا، تابعین نوں منیا، کہ جنہوں قیامت تک منیا وہ حضور کی وجہ نہ منیا، ورنہ ساڑھے نال کسی کا کوئی جناب تعلق نہیں، عبادت کرنا دل سے محبوب حجازی بستہم، زین حق پیٹ دیگر پہ بستہم، کہنا سا سے آیا حضور کے نام،
اور جناب نظیر نے شکری کہنا سے فرق تا قدمش ہر قدام مین گرم کرشمہ دامن دل کشت کے جائی جاس. کہنا میں جب حضور دی مبارک زلفہ تو لے کے حضور دی مبارک ناخنہ تک حضور دی سیرت پڑھی نا کہ میرے دل نے گواہی دیتی دل لانے کا چلا اور کائنات دل لائے نہیں جا سکتا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. اللہ نے کسی سینے میں دو دل اکا دیتا. اور کس واسطے دیتا؟ حضور دی عزت واسطے دیتا, حضور دی محبت واسطے دیتا. اور جس دل میں محبت نہ ہو حبیب کی وہ جگہ خوب کو خار کی ہے. اے ساڈا امام صاحب دس کے گیا اصل دیکھنا حضور نال اصل دیکھنا اس لینڈ کوئی سدھا ہے اصل اس کے پیچھے بھی ہاتھ باندھ لینا کہ باہیں کوئی بات چوکٹ کے بھی آ جائے کسی لکھ دے ٹھوکر کے بھی. ہاں بس. اور کائنات جتنے بھی کوئی جمع تبلیغ کر کے جائے گا اگے حضور کی ذات کرے. اور پھر حضرت بلال حبشی نے جو کیا وہ تو پھر کمال ہے. حضرت بلال حبشی نے حضور کی حبشی زبان میں نعت لکھی اور نعت تک شیر آرا برا تنت کرا کرائی کری منت درا. یہ حبشی زبان ہے. اس کا ترجمہ حضرت حسان نے کی عربی زبان میں اذا المطارق فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل. یا رسول اللہ قیامت تک جو بڑی گلاں ہوں گی نہیں سمجھے بڑی گلاں کہ بندہ ویل چیئر پہ ہوئے اور جناب فوج بی آر بی نہر کے ہوتے ہوئے اسرا بھی ختم ہو چکے ہوئے سامنے ہندو فوج چڑھائی ہو رہے ہوئے اے بڑیاں گلاں. اور بڑیاں پھر بہت بڑیاں تو اے بننا کہ جناب حضرت خالد بن ولید جنگ اجنادین ہے ویسے لفظ اجنادین جنگ اجنادین حضرت خالد بن ولید 60,000 کے مقابلے 60 بندے لے کے چلے. علامہ اقبال بھی کہتا قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جام بازا یا حیدر کرا. حضرت خالد بن ولید جنگ اجنادین 60,000 کے مقابلے 60 بندے لے گئے. باقی سارا لشکر پیچھے کھڑا کر دیتا. سارا دن انہوں نے لڑتے رہے جی. اور خالد سیف من سیوف اللہ جنہوں نے بارے حضور نے فرمایا. اور میں تم دستا کی وجہ کی ہے جناب حضرت خالد بن ولید جب 60 بندے لے کے گئے نا اور سارا دن کافروں نہ لڑتے رہے شام کو 60 صحیح سلامت واپس آ گیا. انہوں نے کافی سارے مارے گئے کوئی شہید نہیں ہویا. کسی نے حضرت عمر کو شکایت کر دی انہوں نے کہا خالد نے عجیب کر دیتا سارا لشکر ایک پاسے رکھیا 60 بندے نہ لے کے پورے جناب کافروں کے لشکر جناب سارا دن لڑتے رہے تے واپس آ گئے. حضرت فاروق اعظم نے حضرت خالد بن ولید کو طلب کر لیا کہ خالد اے تو کی کیتا 60 بندے نال تو اتنا قیمتی مسلمانوں دا سپہ سالار ہے ابو عبیدہ نو بھی نال لے گیا مسنہ نو بھی نال لے گیا اتنے قیمتی سالار نو نال لے گیا تے سارے شہید ہو جاتے. تو پھر حضرت فاروق اعظم دی بارگاہ حضرت خالد بن ولید نے عرض کی تھی کیا امیر المومنین قرآن کہتا کم من فیعت قلیلۃ غلبت فیعۃ کثیرۃ باذن اللہ. کیا قرآن کہتا ہے ایک ہو کے 1000 کے مقابلے قانون تھوڑے ہو کے بہتے کے مقابلے قانون جتاواں گا قانون غلبہ دیاں گا. تے میں ویکھنا سی وہ قرآن ساڈے بارے کہنا یا کسی ہور دے بارے کہنا. بس قیامت تک ارا پرا تنگ کرا کرائی کری منت درا. اور اذا المطارق فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل. یا رسول اللہ جو قیامت تک بڑی گلاں ہوں گیاں کسی نو پیش نہیں کیتا جائے گا تہاڈی برکت نال تہاڈے غلاماں نو بھی پیش نہیں کیتا جائے گا. ابو بکر بھائی کون جانی چاہیے. دیکھو بھائی گل سنو نہ شبم نہ شب پرستم حدیث خواب گویم تو غلام آفتابم ہما از آفتاب گویم. نہ اسی کاڑیاں تے نہ کاڑیاں گلاں کردے ہاں اسی چمک دے محبوب دے غلاماں تے گلاں وی چمک دی ہوئے کردے ہاں. ایسا تو دیکھنا حضور کے در سے کون کھڑیا. حضرت فاروق اعظم اسلام لیان تو پہلے
حبشی غلاماں تے تھوک بھی نہیں سن سڑتے، ہاں جی، اور تھوک بھی نہیں سن سڑتے کہ ساڑی تھوک بھی قیمتی، اسی ہاشمیاں قریشیاں، اسی جناب مکیاں، جناب ساڑا اتنا عرباں، پھر جب اسلام لے آئے تو پھر اسلام نے کیتا کہ ایک بات کہتا کاہن و پاپا و سلطان و امیر، کاہن و پاپا و سلطان و امیر، بہار یک نقشیر صد نقشیر گیر، تامین حق بہتداراں سفر، بندگارا مسند خاکاں سفر۔ کہنا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلے اے جناب پادری، اے کاہن، اے پوپ، اے جادوگر، اے سردار، وڈیرے، ملک، خان، چودھری، جٹ، اے سارے جناب بھائی لا کے بیٹھے سن، ایک انسان سی تے ہزاراں اس کے شکاری سن، کوئی اس کو نسب دے ناتے، کوئی قوم دے ناتے، کوئی عرب دے ناتے، کوئی عجم دے ناتے، کوئی ملک دے ناتے، کوئی خان دے ناتے، کوئی سرداری دے ناتے، کوئی قریشی دے ناتے، کوئی جناب حجازی دے ناتے، انہوں نے پوری دنیا دبا کے بیٹھے اس انسان نو۔ ایک بار پھر ہویا کہ کہتا تامین حق بہتداراں سفر، کہتا اتنی دیر اس میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تشریف لائے۔ ایک بار پھر کیتا کی کہتا اے دیر دیکھ کہ حضرت فاروق اعظم اسلام جان تو پہلے حبشی غلاماں تے تھکدے بھی نہیں سن، لیکن جب حضرت بلال کو دیکھا کہ کیا ابو بکر سیدنا واتک سیدنا، ابو بکر بھی ساڈا سردار، ابو بکر نے جس کو آزاد کرایا بلال وہ بھی ساڈا سردار، اور اس طرح لین لگی ہوئے۔ حضرت فاروق اعظم مل رہا ہوں تو دیکھن لین بلال کھڑے تے فرمایا بلال تیرے واسطے لین نہیں، تو میرے آقا مولا دا خزانچی ہے، باہر ہو جا، ڈائریکٹ آ ڈائریکٹ، کہ نسبت کی دیتی تو میرے حضور دا غلام، میرے آقا دا غلام، بس قیامت تک ہو ہی آئی سکتا۔ اور جناب مومن دا تعارف یہی ہے کہ دنیا میں کائنات ہے وہ کی حضور دی غلامی ہے۔ اے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے افریقہ جہاد کر رہا ہے، اچانک لشکر نالو بچھڑ گئے، تے تانوں پتہ آج بھی ٹی وی تے دکھاندے بڑے بڑے جناب افریقہ دے بڑے بڑے جنگل ہیں، اے بچھڑ گئے تے جنگل بھٹک گئے، کہندے جدوں میں جا رہا تے جناب سامنے شیر آ گیا، جدو سامنے شیر آیا تو کہنے لگے وہ شیر نے این کر کے پوزیشن لئی کہ جناب تیاری کی تھی تو میرے ہوتے جمپ لین لگا، جدو جمپ لین لگا تو کہنے لگے میں انہوں کیا یا بالحارس انا مولا رسول اللہ، میرے آقا نے فرمایا کائنات کا ایسا ذرہ ہے ہی نہیں جڑا اے نہ جانتا ہوئے میں اللہ دا نبی ہوں، تو فرمایا یا بالحارس انا مولا رسول اللہ، اے نہیں پیغام کرایا بھی میں بڑا بڑا حاجی ہوں، میں جناب مسئلہ نہیں چھڑتا، کہ جناب میں اتنے عمرے کیتے ہوئے تے میرے کو مال پڑا تو جناب میں عربی ہے تو جناب بنایا نہیں، فرمایا شیر ذرا خیال نال میں محمد عربی دا غلام ہوں۔ حضرت سفینہ پتہ کی کہنے ہیں وہ شیر چڑھا نا وہ میرے پیر چٹن لگ گیا، میں ان کا پیر نہ چٹ، میں نے 10 مسلمانوں کا لشکر کدھر گیا، میں نے ادھر لے چل، کہنے وہ اگے کے چل گیا، میں اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوں، ہاں یہ لوگ کہنے کہ کیوں ہوئے گا، تو میں کہتا رہا عشق احمد سے یہ اثر بھی زبان میں آ گیا، عشق احمد سے یہ اثر بھی زبان میں آ گیا، تیر کو آواز بھی واپس کمان میں آ گیا۔ بھائی دیکھو صدیاں بعد حضور دے غلام ہونا امیر المجاہدین تے مال روڈ دے اوپر آکھنا ہوئے بدماشو تواڈے پیو دا پاکستان ہے، اگے سنو تے کیا یا اللہ اینا تیرے دین دا رستہ روکیا تے جنہیں دین دا رستہ روکیا بچہ کدی نہیں، او تا ابو جہل ہوئے نا بچہ کو مروا دیندا، او عتبہ و شیبہ کو مروا دیندا، او تا جناب حضرت بلال دے مقابلے امیہ ہوئے کہ حضرت بلال نو مارتا ہوئے کہ جدو کعبے دا منظر بنے جناب کی کہتا، فرمایا جناب امیہ سی میں بڑا جناب رحیم و جسیم سی، اے جناب جدو دیکھا نا اندی بیٹی جڑی بڑی سیانی عورت سی، انہیں کیا امیہ بدر نہ جانے، انہیں کیا کیوں، انہیں کیا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کر، تو حضور نے فرمایا کہ ایتھے امیہ نے مرنا تو اتھے مر جانا، لہذا جامی نہیں وہ دہن جس کی ہر بات وہی ہے خدا، انہوں نے کہا اس زبان سے جڑی گال نکلی کہ غلط نہیں ہوئی، لہذا تیری مہربانی کو اتھے نہیں جانا، انہوں نے کہا اے لشکر جا رہا ہے میں نے روانہ کر کے انہیں واپس آیا، اے لشکر جا رہا تیرا فرماندہ سی فرشتے نے حکم دیتا چلو انہوں نے دیکھو بدر آج دیکھیا نا جدو کہ جناب چلتا جاتے ہیں اور جناب لشکر جدو اس مقام سے پہنچانے کا کتنی بری گل ہے، تو سردار ہے تو واپس ہوئے گا لشکر کا دل کرتا ہے تھوڑا جا ہو رکھے، رب فرماتا سی فرشتے نے حکم دیتا ہے دھکیا دینے لے آئے بدر ہے، بدر ہے جدو نے گوڑ بڑھنے میں کہنا والا قدر صلی اللہ بے بدر مان تو مزلہ، ہاں جی، اور بینفی من الملائکت مصابمین،
ہاں جی اور فرشتے آ رہے ہیں 1000 2000 3000 4000 نشانہ لے 5000 رب نے آخیا نہیں ماں کو میں بھی کوڑے نال جب انہیں گوڑ پڑھتے ہیں دیکھا نا یا تو جناب حضرت عکاشہ کا جناب اصحابی آج تلوار کا کام کر رہا آج تو جناب مولا کائنات کی جناب دستار پکڑی ہوئی آج تو جناب حضرت امیر حمزہ نے دونوں ہاتھ تلوار پکڑی ہوئی آج تو جناب جو سارا نے منتر کے گھر گوڑ پڑھ دیا تو انہیں دوڑ لائے اینا تو کم نہیں ہوتا یہ پہلے بڑے چوڑے ہوتے ہیں جب گوڑ پڑھتے ہیں ویسے پھر رس پہنے لگے لگے میں تو صرف اشارہ دے رہا گل ادھر نہیں لگی جانی یہ نس پہنے پھر اکے لگ کے یہ بھی نصیحت حضرت بلال کی نظر پہ گئی حضرت بلال نے نعرہ لاتا فرمایا جاؤ میاں ہلاکا بلال کیا جو میاں بچتا تو پھر بلال نہیں بچتا صحابہ کہنے سارے کام چھڑے ہو میاں پیچھے دوڑ پائے نصیحت تو کرنا نہیں سی کہنے انہیں حضرت عثمان غنی کی پناہ لے لئی انہیں کہا میرے پناہ لے لو صحابہ کہنے نصیحت حضرت عثمان غنی کو چھک کے اس تو پیچھے کی تھا فرمایا آج پناہ دا دن نہیں آج تو بلال دے بدلے دا دن نہیں حضرت سفینہ کی طرف حضرت سفینہ کہتے ہیں میرے آگے چلتا رہا مسلمانوں دے لشکر کوڑ آ گیا کہ سننا والی گل ہے جب آیا نا کون کہتے ہیں میں مسلمانوں دے لشکر نہ جا ملیا جو دور کھڑے ہو گئے نا پچھلے پیروں تے آئے انہیں اگلے ہاتھ چک لائے انہیں ہاتھ پتہ کیوں چکے انہیں کہا جناب تو میرے تعارف کرایا سی حضور دا تے قیامت والے دن میری حضور کی بارگاہ شکایت نہ لا دینا کہ میں تہاڈا احترام نہیں کرتا کیتا حضور دے نام دی وجہ نال بس اتنی بات ہے کائنات کی ہر شے اس کا احترام کرتی جڑا حضور دے واسطے نال حضور دا غلام کرتا بس شرط دے کہ وفا ہے شرط کی ہے شرط ہاں مومن ہوئے تو ابو بکر جیسا ہوئے ہاں جی اور کافر ہوئے تو ابو جہل جیسا ہوئے بیچارہ نہ ٹھیک نہیں ہاں جی ہمارا جناب وہ بھی ہے اللہ نے فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین دل کوئی ہے یہ مذہبی بکرا نہیں ہو سکتا سیاسی بکرا نہیں ہو سکتا یہ دل کوئی ہے اس میں تو روح کی محبت ہے بس یہ کوئی آکے جناب ہم مذہبی طور پر تو وہاں ہیں سیاسی طور پر نا 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 یا ایھا الذین آمنوا آمنوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ جب انہوں نے آخیا کہ ایمان لے آؤ ابو بکر طرح عمر طرح عثمان طرح علی طرح تو کہنے اسی جھلے طرح ایمان لے آئیے تو سانو لوگ کی کہنے اے جھلے ہوئے کہتے ہیں اے مانن کرتے ہیں میں کہا ساکا ایمان قبول ہو گیا ایمان قبول ہوئی نہیں سکتا جب تک کوئی حضور کی محبت ہے تو ہم جھلا نہ کرے قرآن کہنا ہو کہنے بے وقوفن خانوں کا لوگ کہنا بے وقوفن چل دیئے گولیاں نہیں چلتے چلتے ہیں شلن نہیں چلتے ہیلی کاپٹر کو گولیاں ہوتے جناب نہیں کرتے ایک ہی کرتے نیکا کرتے اسی نہیں ساڑھی کی اوقات ہے اسی تا امام علی مقام دی جناب جڑے جناب گھوڑے جناب خاک لگی نہ تھلے اس سے برابر بھی نہیں بس یہ ضرور ہے کہ اسی یہ کہنے ہیں کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نسبت کی وجہ نہ حضرت جناب سیدنا صدیق پر اے بڑے لوگ بیٹھے ہیں انہاں دا بڑا پانے کے ساری گفتگو سن رہے ہیں ورنہ من کو جا سخن کو جا یہ بہانہ ہے میں کو دس اسی کتے تے سخن کتے ساڑی گل کی کہ جناب گل تو بڑی ہے بس اتنا ابو ہما صالح بس اتنی کی بات ہے اتنی کی جناب ساڑی نسبت ہے اور اتنی کی بات ہے بس اساں حضور دی گل کرنی جیسے بھی جانا حضور دی گل کرنی اور یہ یاد رکھنا میں بابا جی ایک بڑی بڑی محفل سی کہ بابا جی نے کہا چل بھی تو اتنے چلا جا میں کہا جناب اتنے تو بڑے پڑھے لکھے بیٹھے ہوئے ہیں جناب ہے میں اتنے گل کی کرا پر میں اپائنٹمنٹ گل کر دیں جو بھی ہوئی میں کہا جی میں اتنے کی گل کروں گا میں تو انہیں سے باہر ہاں پر میں چلیا یہ سارے جائل ہوندے نوں جنہوں حضور دی محبت نہیں نہ ملی اس تو بڑا جائل کون فرمایا جس کو یہ عقل نہیں آئی کہ انبیاء دعا کرتے رہا یا اللہ اپنے حبیب کی امت پہ تو بڑھا کہ جنہوں مل گئی یہ سعادت کہ او اجے ٹائم آئے لگا پھرے انہوں عقل ہی نہیں کیونکہ ساڑھا امام کہہ کے گیا عطائے رب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب بے رب جہاں تمہارے یار اے سعادت کم میں کہ پہلی ہوتا ہے کہ گناہ کرن سویرے انہوں نے دروازے تے لگ دیں ایک کے گناہ کرن رب انہوں نے عذاب بھیج دے ڈڈو بھیج دے جناب خون بھیج دے پتھر بھیج دے جناب طوفان بھیج دے
کیوں بھیجتے ہوئے انہوں عذاب وچ مبتلا کر دیتا جاوے. حضور دی امت کیڑا کرتوت ہے جڑا سارے رل کے نہیں کرتے پھر بھی عذاب نہیں آندا. اور ساڈے تواڈے وجہ تے نہیں کوئی جناب آ کے میری تسبیح اور جناب میرے ڈپے دی وجہ نال میری دستار اور میری بسکوٹ دی وجہ نال میری نسبت نہ عطائے رب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب رب جہاں تمہارے. اے بس حضور کی وجہ حضور کی وجہ جیسے سارے سلامت ہو کے سارا کچھ کر کے بھی سارا کچھ کر کے چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف اور تیرے دامن میں چھپے چور لوگ کھاتے ہیں. ایک عجیب منظر ہے نا جی. حضور نے فرمایا رشوت نہیں لینی, حضور نے فرمایا جھوٹ نہیں بولنا, حضور نے فرمایا رشتہ دار میں تلقی نہیں کرنی, حضور نے سارے گناہوں کو منع فرمایا کہ قیامت والے دن شفاعت کی نہیں کرنی, حضور نے کرنی. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کی فرمایا کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ, قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. بس اتنی بات. اور جناب نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہروں. بس حضور سے جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انواع پیار کرنا. انواع پیار کا پتہ کی مطلب ہے کہ این جا کے ابو جہل پوچھے صدیق اکبر کو کہ یار 10 بندہ کہنا میں راتوں رات مسجد حرام کو مسجد اقصی گیا پھر اللہ مقام پھر واپس آیا پھر پانی چل رہا ہے سارا کچھ کہ 10 ایکڑ چاندی. حضرت سیدنا صدیق اکبر کو پتہ تھا سی نا کہ گل کدھروں آ رہی تو فرمایا 10 سے گل کی کن نے انہوں نے کہا گل تو اڈے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. فرمایا لا ہو سکتے تو پہ بدا حضور اس تو بڑی گل کرنا صدیق تصدیق کرنا واسطے کہا مومن ہے ہونا چاہیے. جب حضور دی گل آوے پھر گل سننی نہیں کسی مومن ہونا چاہیے. اور میں جو آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ, اے وہ آیت ہے کہ تقریباً حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کی خلافت تو پہلے ہی آپ کی خلافت واسطے آ گئی. یہ وہ آیت ہے. فرمایا میرے حبیب کے غلاموں دامن نال آ گئے ہو دین تو پھریا جے نہیں جے پھر جاؤ تو میں لے آواں گا پھر وہ جاؤ کہ ہو جا جن نال اللہ محبت کرتا ہے تے اللہ بھی اس نال محبت کرتا ہے. اللہ اس نال جو اللہ نال محبت کرتا ہے تو فرمایا کرے گا کہ یجاہدون فی سبیل اللہ, وہ اللہ دی راہ جہاد کرے گا. حضرت سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بنے, اے ہے چارٹر آف اسلام. لوگ ہم اسلام کی بات کیا کریں گے, اسلام کی میں کہا ہے کافر کی موت سے لرزتا ہو جس کا دل کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت پر. یہ پوری دنیا میں کہتے ہیں اقوام متحدہ میں تقریر, میں کہا جھلے اقوام متحدہ صرف اے خطبہ پڑھ دیتا جاوے نا تو کافر پاگل ہو جان. انہوں کو پتہ ہی نہیں مسلمانوں کہ ساڑھے اسلام کی حالت ہے کی, ساڑھے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی ہے. اسی معاشرت خانہ نہیں اسلام تو امن کا درس دیتا ہے. میں نے کہا اسلام امن کا درس دیتا ہے جب بلال کعبے کی چھت کے اوپر ہو, جب بلال کو کعبے کی گلیوں میں مارا جا رہا ہو, اسلام ہجرت کر کے لشکر تیار کر کے فتح مکہ کا حکم دیتا ہے. اسلام کا اپنا مزاج ہے اور ساری زندگی جناب اسلام کو جناب معذرت خانہ دین بنا کر رکھ دیا. اور جناب ہاں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت بھی فرمائی. حضور نے بدر میں بھی نفس نفسی تشریف لے کے گئے, حضور نے صلح حدیبیہ کیا, معاہدہ بھی کیا, یہ ساری باتیں ہیں. لیکن ہم مسلمان ساری زندگی ایک چیز پر آ کے اڑ گیا, نماز روزہ حج زکات, نماز روزہ حج زکات. میں نے دسو غزوہ تبوک حضور تبوک کر جا رہے ہیں تو منافق کی کر رہے ہیں مسجد بنا دی. اور اللہ نے بھی اس کی مسجد ہی کیا ویسے لفظ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ. فرمایا میرے حبیب اے جڑے لوگ ہیں یہ مسجداں بناندے پھرتے ہیں تے میرا حبیب جا رہا کدھر او عرب دے گرم ریگستان وچ. ایک بہت بڑا مصنف ہے وہ سفر نامے لکھتا, انہیں لکھا کہ میرے کو مرسیڈیز گڈی سی اور بالکل نویں ماڈل کی گڈی سی. کہتا جب میں تبوک دے میں جناب رستے پہنچا نا تو میری مرسیڈیز دے اے سی نے جناب جواب دے دیتا اور میں گرمی نہ باہر نکلا, میں 2 منٹ بھی باہر کھڑا نہیں ہو سکیا. تو میں جب تصور کیتا حضور 1400 سال پہلے اپنے صحابہ نہ تو گزر کے کہتا میں سارا قطار رونے لگ گیا کہ امام الانبیاء کی شان ہے وہ اپنی امت واسطے چل کے کہنا, ورنہ حضور تو حکم دیتے ہیں فرشتے کی لہر لگ جاتی. لیکن تیری ہر ادا پہ ہے جاں فدا, مجھے ہر ادا نے مزا دیا. اور ایسے ایک بات کرنی, ایسے ایک بڑی عجیب گل ہے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے نا غزوہ تبوک کی جانب جب چلے تو حضور اے جڑا منافق نا اے نہیں راضی ہو سکتا, اے نہیں راضی ہو سکتا. غزوہ تبوک کے موقع تے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر پورا مال لے کے پتہ تھانوں پورا مال لے کے گھر کے کونے شہروں کے سنوں بھی چک کے لے آئے.
جب حضرت سیدنا صدیق پر مال لے کے آئے کہ میرے بال کی گلا کہنا اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس کے بنا عشق و محبت ہے اس بار بولے حضور فکر حیات بھی چاہیے، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار پروانے کو ہے چراغ بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ حضور نے فرمایا صدیق گھر واسطے بھی کچھ ہونا چاہیے، کیا یا رسول اللہ میں گھر اللہ اور اس کا رسول چھڑ کے آیا؟ اے جناب سیدنا صدیق اکبر منافق راضی نہیں ہو سکتے۔ منافقہ پتہ نہیں کیا اور نہ کیا اے صدیق نے ریاکاری کی، منافقہ کو خوش کرنے کی اتنی کوشش کرنی، اللہ اور اس کے رسول اللہ اور رسول حق کو یردو ہے جی، اللہ اور اس کے رسول زیادہ حق رکھتے ہیں دونوں راضی کیتا جاوے۔ اسی ساری زندگی رشتہ داروں کو راضی کرنے سے لگ جاتے ہیں، مامے چاچے راضی کرنے سے لگ جاتے ہیں، جناب رشتہ دار سے راضی قسم میں ہونا منگت کوڑو منگل والا رہے ہمیشہ خالی، اس کی دینا دان محمد جڑا آپ سوالی، اور راضی نہیں ہو سکتے۔ اللہ اور اس کے رسول راضی، جناب اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا، اور یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، میرے حبیب ایک قسمہ چاہنے توڑے کو آگے کہ تاہم تو ہم راضی کرن اسی ساڑھے کوئی کہا کہ ہم بھی عاشق رسول ہیں، ہم بھی عاشق رسول ہیں۔ میں کہا تیرا عشق ادو کدو سی جدو ختم نبوت ڈاکا پیا، تیرا عشق ادو کدو سی جدو جناب روڈوں تے پاکستان دے روڈوں تے جناب لبیک یا رسول اللہ کہنے ہویا خون کی ندیاں بہائی جا رہی ہیں، تیرا عشق ادو کدو سی۔ عشق سے دعوے نہیں، عاشق ہوئی ہے، عاشق ہوئی ہے جڑا حضور دے ناتے قربان ہونا سے ہر دم جائے۔ اے پرانے دھوکے پرانے جال جنت تسا پھسا لیا، ہن حضور کی امت تواڈے جاناں وچ نہیں آن والی، ہاں وہ سیاسی ہوئے یا مذہبی جال ہوئے انہاں وچ نہیں آن والی، کیونکہ ساڈا بابا سانو دس کے گیا کہ انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں مانا نہ رکھا غیر سے۔ ایک نہ منافق بندہ ہو یہ راضی نہیں ہو سکتا، تے نہ سال کوشش کرنی چاہیے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر دے سارے بال نو بیٹھ کے کہنے لگے اللہ کو اس جناب صدیق نے ریاکاری کی تھی کہ حضرت عقیل انصاری یہ حضور دے سب نو غریب غلامن مدینے دے سب نو غریب انہاں جناب یہودی نہ معاہدہ کیتا ہوندے باغ نو پانی دینا ساری رات تیرے ہاتھاں گیڑ کے 2 کلو کھجور دے اور سویرے 1 کلو کھجور گھر دے آئے 1 کلو کھجور حضور دی بات آئی، حضور نے فرمایا کی تو تم بڑا غریب ہے 1 کھجور کتو کیا حضور یہودی نہ معاہدہ کیتا اس دے جناب باغ نو پانی دے کے کلو کھجور لے آیا تے لوگ جناب روندے جناب کی قیادت اور لیڈرشپ میں کہ تو آیا نہ در تے کیوں بد نصیبہ۔ حضور کی سیرت پڑھی لے نہیں کہ پھر غیروں کوئی متاثر ہونا کہ حضور کی سیرت پڑھ نہیں ہوتی تو پھر اس بات کو پھر اور کسی نے شاید نظر نہ ہوتی۔ اے امام الانبیاء دیکھو ادھر کہ ادھر صدیق اکبر کا پورا مال پیا، ادھر فاروق اعظم کا پورا مال پیا، ادھر حضرت عثمان غنی کے سونے اور چاندی کے ڈھیر پہن، ادھر مولا کائنات کا مال پیا، ادھر جناب 1 کلو کھجور آئی۔ یہ کہتے ہیں یہ جناب روتے ہیں لیڈرشپ کیا ہوتی ہے امام الانبیاء کی، یہ دیکھیں ادا تیری ہر ادا پہ ہے جا فدا، یہ حضور کے ادا۔ حضور نے حضرت عقیل انصاری سے کھجور پکڑی اور ایک دانہ پکڑا صدیق اکبر کے پورے مال کے اوپر آئی۔ یہ ہے اپنے غریب غلام کا حال اللہ ہے جی۔ عصائے کلیم اجدہائے غضب تھا، گروہ کا سہارا عصائے محمد۔ بس حضور میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1 کھجور کا دانہ پکڑا فاروق اعظم کے آدھے مال کے اوپر رکھ دیا، ایک حضرت عثمان غنی کے سونے اور چاندی کے ڈھیر پر، ایک مولا کائنات کے مال کے اوپر اونٹوں کے اوپر رکھ دیا۔ اور جب یہ کہا نا منافقوں نے دیکھا انہوں نے کہا اے عقیل انصاری کی کلو کھجور دی رب کو گڑی لوڑ سی تے منافق راضی نہیں ہو سکتے، یہ حضرت راضی نہیں ہو سکتے، نہ انہوں کوشش کریں گے نا ہر حال میں اعتراض کرنا۔ اور جڑے عاشق سن حضرت خزیمہ انصاری ابو خیثمہ انصاری یہ رہ گیا پیچھے غزوہ تبوک تو، ایک گھر آئے بستر بچھا ہویا چھڑکاؤ ہویا ٹھنڈا پانی موجود روٹیاں جناب گرم تندور دیاں سامنے آئیاں تے اینڈ کر کے صرف خیال آیا کہ امام الانبیاء تبدے ہوئے سراواں چ گزر کے تبوک جا رہے ہیں تے پھر بینڈ نہیں دیتا، اس خیال میں بینڈ نہیں دیتا، انہوں نے کہا روٹی بنو میں جا رہا ہوں حضور کے پیچھے۔ جدو آج چلے نا گھروں ایک بات کہتا دونوں چیزیں آ گئی، عقل بھی آ گیا عشق بھی آ گیا، ہر دو بمنزل رواں ہر دو بمیر کارواں، عقل بہیلا می برد اور عشق برد کشاں کشاں۔ یہ بات کرنا کہ ہر قدم جو ہوتے حضرت خزیمہ انصاری کو دونوں چیزیں آ گئیاں، عقل کہنے لگی چھاٹے ہوتے ایسے لگے پھرتے ہیں تو انہوں بہتی گل آئی ہوئی ہے تو بڑا عاشق رسول ہے تینوں پیچھے ایہی گلاں ہوندیاں نا اج بھی عقل تے کردی نا اوتے مکھان دے مولویاں نوں کوٹے اے حضور دے نام تے اور جناب اوتے جان دے صحابہ تیری گڑی کلے نے تو اوتھے کی کر لینا کہ ہر دو بمنزل رواں ہر دو بمیر کارواں، عقل بہیلا عقل کہندی چل یار کار بھئی یہ بڑا لمبا سفر ہے، عشق برد کشاں کشاں، عشق کہنے لگا چل اوتھے چلیے جتھے آئے امام الانبیاء دا
ایک سوال چھڑ کے جا رہے ہیں علماء واسطے نہیں تواڈے واسطے تاکہ تسی ذوق مطالعہ بھی آ جاؤ. حضرت ابو ذر غفاری جانتے ہو؟ ابو ذر نہیں جانتے؟ حضرت ابو ذر غفاری او شان دے مالکن جڑا رات دا کھا کے سویرے رکھنا بھی شان توکل دے خلاف سمجھتے ہیں. ہاں اور حضور نے دیکھ کے فرمایا ابو ذر تو سچا بندہ نہ اس آسمان دے تھلے نہ زمین دے اوپر پہلے آیا نہ آنا بعد. یہ حضرت ابو ذر غفاری کی شان ہے. اور حضرت بڑے شان والے بزرگان حضرت ابو ذر غفاری اس طرح مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے اس طرح کر کے کہ حضرت عثمان غنی مسجد نبوی جائے کہ آپ نے اپنے غلام کو کیا اے پھڑ پیسے اے درہم دینار اے پھڑ کہ او بابے کو دے رہا ہے جے او بابا قبول کر لے تے تو آزاد ہے. تو اے پیسے بابا قبول کرے تے تو آزاد ہے. او غلام نے کہا پیسے کی کیوں لوڑ نہیں ہوتی ہونے کرنے تے کم بن جائے گا. حضرت ابو ذر کو آیا فرمایا اے پیسے قبول کرو. فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا اے پیسے قبول کرو تسی قبول کر لو تو میں آزاد ہوں. فرمایا تم آزاد ہو جیسے میں غلام ہو جیسے. ہائے ہائے نہ اس دھرتی پیدا کیسا نہ جان نہ سارا مرگا اور نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی نہ چاروں جانا مرگا. اور آنا زمانے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سناد لے کے چلے. حضرت خزیمہ انصاری اور حضرت ابو ذر غفاری آپ بھی حضور کے نال چلے لیکن رستے اونٹ بیمار ہو گیا اور اونٹ کی ٹنگ خراب ہو گئی. علاج کراندے رہے جب علاج کراندے رہے علاج نہ ہو سکیا. حضرت ابو ذر غفاری نے اس طرح اپنا سارا سامان لیا اور سامان لے کے حضرت ابو ذر غفاری اس طرح کر کے جناب سارا جمع کیتا اور اس طرح چوکی اپنے سر تے باندھ لیا. اس طرح سارا سامان چوکی اکٹھا کیتا اور سر تے باندھ لیا. اور حضرت ابو خزیمہ انصاری کو ہے سی نا سواری. حضرت ابو ذر غفاری کو تو سواری بھی کوئی نہیں. سواری ہو گئی بیمار حضور کی طرف پیدل کیا سارا سامان سر تے رکھ کے. اور ایک سوال تو ہم چھڑ کے جا رہا جس صحرا وچوں ایک 10 منٹ بغیر پانی تو گزارا نہیں ہو سکتا. حضرت ابو ذر غفاری حضور کے پیچھے کیویں پہنچے بغیر اسباب کو؟ یہ سوال ہے. اس کا جواب بھی نکل جا کہ عشق لے کے گیا. اگر تھوڑی لے کے عشق لے کے جانا میں نے دسو بندہ جناب چارپائی تے کیا ہوئے ایتھوں چپ کے پانی دا گلاس بھی اگے نہ رکھ سکے تے انہوں فیض آباد کیڑی شے لے کے گئی. اور میں نتانے نو کمنے بیٹھا اوتھے لیکن کی اللہ نے دل فٹ کیتا ہویا سی حضور دی محبت نال بھریا ہویا. چلدیاں گولیاں اے سرگودے روڈ دے اوتے جناب اسی بعد چ پہنچے. سرگودے روڈ تے بابا جی جا رہے تھے پیچھے جناب اے پولیس کے نوجوانوں نے صاحب دارے ہوتے ہوندے غلط افسر انہوں نے جناب ڈران واسطے جناب پیچھے فائرنگ شروع کر دتی دانے دے وچوں تے جناب جب فائرنگ شروع ہوئی تے بابا جی نے کہا منڈے کی کر رہے ہو؟ فائرنگ ہو رہی میں گڈی تیز کرا. بابا جی نے گڈی رکوائی آئیں کر کے دروازہ کھولیا تے چپ کے اپنی لتاں ہاتھ نال موڑ لیا تے پولیس والے سامنے کھڑے سن. انہوں کہنے لگے اوئے کدھر گولیاں چلا رہے ہیں مینوں کہندے خادم حسین. صحابہ کہنے گلا ہونا کیا کہ ابو ذر بھی پیچھے رہ گیا. کہنے اتنی دیر جو صحابہ نے عرض کی تھی حضور کی بات یا رسول اللہ دوروں کوئی سایہ آ رہا. فرمایا کون یا ابا ذر خود ابو ذر آ رہا ہے. جب حضور کے قریب آئے نا تو حضور نے فرمایا ابو ذر تو دنیا سے بھی کلا آیا رہنا بھی کلے یہ تو جائے گا ہی کرنا ہے قیامت والے دن بھی کلا ہوگا. یہ حضرت ابو ذر غفاری شان ہے. اور وہ جناب میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بس حضور کی محبت کی محبت اور ایسا سمجھا سکتے دنیا میں کہتے ہیں کہ جناب ہم بتائیں کیا ہمارے سیاسی معاملات اور معاملات. اے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دا میں خطبہ تو ہم سنانا لگا برکت واسطے. پہلا خطبہ جب آپ خلیفہ بنے اور آپ کی شان ہے آپ نے فرمایا نہ میں کبھی اعلان کیا نہ میں کبھی خفیہ نہ کبھی مسجد نہ کبھی بات نہ کبھی سفر نہ کبھی حضرت کبھی اللہ کو دل میں تمنا بھی نہیں کی تھی کہ اللہ میرے امیر بنا دے مسلمانوں کا. ہاں میں نے مسلمانوں کی عمارت دیتے ہیں حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر جب خلیفہ بنے تو پہلا خطبہ ایک چارٹر آف اسلام ہے. چارٹر آف اسلام ہے. اے پہلا خطبہ فرمایا ایھا الناس قد ولیت علیکم ولست بخیرکم
فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني الصدق أمانة والكذب خيانة والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجع حقه إن شاء الله تعالى عليه والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه إن شاء الله تعالى عليه لا يدعو قوما الجهاد في سبيل الله إلا خذلهم الله بالذل ولا تشيء الفاحشة إلا خذلهم الله بالبلاء أطيعوني ما أطعت الله ورسوله وإن عصيت فلا طاعة لي قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. چارٹر اسلام فرمایا لوگوں میں خلیفہ تہاڈا بنیا نہیں بنا دیتا گیا میں نے سچ توڑ لیا میں تہاڈا خلیفہ بنا دینا گیا ہاں جی ولست بخیر کو فرمایا میں کوئی تہاڈے جو بہتا ایدا انہاں دے کسر نفسی نہ ورنہ جناب آج بھی حضور کے درمیان اور فاروق اعظم کے درمیان جناب سیدنا صدیق اکبر ظاہری طور پہ واسطہ ہے لیکن جناب سیدنا صدیق اکبر اور امام الانبیاء کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ظاہری طور پہ اے شان ہے جناب سیدنا فرمایا ان احسنت فاعلونی فرمایا کہ میں چنگے کام کرا تھا میری مدد کرنا وائنا ساتھ فقومونی کہ میں ادھر راستے تو بھٹکنا تو میرا ہاتھ پکڑ کے سیدھی لائن پہ لانا فرمایا سچائی امانت ہے جھوٹ بدیانتی اور جناب اور فرمایا جڑا کوئی آج اپنے آپ کو کمزور سمجھدا صدیق خلیفہ بن گیا غور کرو آج جڑا اپنے آپ کو کمزور سمجھدا اور تگڑا ہو جاوے میں اس دا ہاتھ اس نے دروازے کے پہنچاواں گا اے ہے اسلام اور فرمایا جڑا سمجھدا میں بڑا بڑا بدماش ہاں تے سن لوے اس کولوں میں ہاتھ کھو کے غریب کے دروازے تے لے کے جاواں گا اگے کی فرمایا فرمایا لا یدعو قوم الجہاد فی سبیل اللہ فرمایا جڑی قوم جہاد چھوڑ دے گی اللہ اس پہ ذلت مسلط کر دے گا اے مسلمانوں کی جناب آج فرمایا جڑی قوم فحاشی مبتلا ہو جائے گی اللہ اس پہ بلاوا نازل کر دے گا جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دے آواز آتی ہے بندے اپنا نام ہے اعمال دے میں نے دسو یار 313 ہون تے پوری دنیا کے لالک بات کہتا تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر کہ جہاں میں نام شہید پر ہے مدار قوت حیدری ارے بات کہتا مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا زور حیدر فقر بوزر سندھ کے سلمان آج جناب سارا کچھ ہونے فلسطین لوٹ گیا کسی دے کان تے جور ہوئی کسی دے کان تے ہاں جی ہم سفارتی اور اخلاقی طور پر ساتھ ہیں میں نے کہا ان کو سفارتی طور پر نہیں چاہیے اخلاقی طور پر وہ تو ہم کمزوروں کا کام ہے آپ کا کام تھا ہم شاہین بھی لے کر آ رہے ہیں ہم ابدالی بھی لے کر آ رہے ہیں ہم ہدف بھی لے کر آ رہے ہیں اور ہم ٹینک بھی لے کر آ رہے ہیں اور خالد ٹینک یہ خالد ٹینک بنا تو لیا ہے حضرت خالد کی پتہ کیا شان ہے کافروں کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ جس جنگ میں خالد آئے گا نا ہم وہ جنگ ہار جائیں گے حضرت خالد بن ولید خوش طبی کے لیے نا بعض اوقات لشکر سے نکل کے کہیں دور نکل جایا کرتے تھے وہ کافر پہنچتے تھے جب مسلمانوں کے سامنے ہوتا وہ کہتے لشکر خالد ہے انہوں نے کوئی نہیں چلو انہوں نے کہا چلو مسلمانوں آج جنگ کریے خالد کوئی نہیں موقع فائدہ اٹھائیے اسی انہوں ہرا لوں گے جب جنگ این عروج پہ آتی سی نا حضرت خالد بن ولید پھر انہوں نکل کے پہاڑیاں پچھو ٹیلیاں پچھو اے نعرہ لگاتے سن انا فارس الشدید انا بدر الندید انا فارس الشدید انا خالد بن الولید یہ کہتے رومیت ہتھا جان تلواریں چھوٹ جاتی ہیں سر آ گیا خالد اے مسلمانوں کی شان ہے خالد ٹینک کا ہوئے بابا جی فرماتے سن خالد ٹینک کا ہوئے لیکن اس کو چلانا والی غیرت بھی تھا خالد بن ولید والی چاہیے تو بابا جی فرماتے جڑی میرے کو دلیری بابا جی کو جڑی دلیری فرمایا میں خالد بن ولید کے مزاج تے حاضر ہویا تے میں کیا سرکار سخیاں دے مال چ کمینیاں دا حصہ ہوندا سخیاں دے مال چ کمینیاں دا حصہ ہوندا تے فرمایا میں موٹر لا کے آپ کی جناب اس نے جناب قبر انور کے نال 2 رکعت نماز جناب نفل ادا کیتے اور میں کیا سرکار دلیری عطا کرو تسی تا بڑے بڑے دلیر ہو تے بابا جی فرماتے پھر میرا دل کسے مقام تے کمیا نہیں حضرت خالد بن ولید دے جناب قبر انور تے اج بھی جڑی تلوار پئی نا اس دا وزن 28 کلو ہے ایک گھوڑا بھی تے نال تلوار بھی چلانی تے پھر جناب سارا کچھ تے پھر احمد اقبال نے نہیں کہ قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کرا ہاں مسلمان کا سے ایک بات کہتا محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی موسیقی اور صورت کے لیے علم نباتات انہوں نے دس دو تو ہٹا لیڈر فلائے تو ہم جناب فلاں کر دے گا اے موسم میں باہر آ گیا نچ لو ٹپ لو اے جناب سکول میں کلر ڈے آ گیا فلاں آ گیا اے جناب بچے میں علم دو جناب محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی انہوں نے نچن ٹپن دے موسیقی اور صورت کے لیے انہوں نے خطاطیاں سکھاؤ انہوں نے صبرگیریاں سکھاؤ انہوں نے نہیں دسنا خالد ہاتھ موتا دے مقام 8 تلواروں کے ٹوٹیاں انہوں نے نہیں دسنا
بابا جی دسیا میں دسو اے جدو وزیر آباد والا لبیک والا معاملہ ہویا نا تے انہاں سارے نے نا میٹنگ بلا لئی انہاں دے جناب جڑے دورے ابے نا انہاں نے بلا نے کیا تانوں دے ڈانا تھا گیا اے تواڈے کو چند لبیک والے قابو نہیں آندے انہاں کہا کہ قابو آندے ہیں اسی انہاں تے پرچے بھی کٹتے ہیں فوج شیڈول بھی لانے ہیں جناب ہتھکڑیاں بھی لانے ہیں جیلاں بھی کرتے ہیں پھر باہر نکلن اسی ہیلی کاپٹروں تو گولیاں مارتے ہیں جناب شہر سٹتے ہیں تیزاب سٹتے ہیں انہاں دے شہید کرتے ہیں بندے زخمی کرتے ہیں بڑے برے حالات کرتے ہیں انہاں دا قابو کیوں نہیں آندے اس تو پہلے ایک گل سن لو ہیڈ لائن یہ بڑا متاثر مورخ ہے انہیں صلاح الدین ایوبی کے بارے لکھا بھی صلاح الدین ایوبی کدی بھی تعداد وچ کدی بھی جناب اسباب وچ املاک وچ کدی بھی رسد وچ کدی ریزرو وچ کدی بھی کافراں دی سلیباں دی فوجاں تو بدیا نہیں انہیں کہا پھر تسی اس شکست کیوں نہیں دے سکتے انہیں کہا یار سامنے فوجاں ہوندیاں سن صلاح الدین ایوبی دی 3 صفحہ ساڑیاں 13 ہوندیاں سن جنگ شروع ہوندی سی صلاح الدین ایوبی دی صفحہ جو آر پار نظر آنا شروع ہو جاتا سی انہیں کہا پھر بڑھتا کی سی انہیں کہا صرف لشکر وچوں نعرہ تکبیر لگتا سی انہوں نے شہید ہوئے فوجی بھی اٹھ کے لڑن لگ پہلے سن کہ اللہ سانو شکست دیتی انہوں نے ایڈر سنو اور ایک ہی کہہ رہے انہوں نے ایک بڑی پکی مصدقہ خبر ہے بڑے سارے ذمہ دار انہوں یورپین کی کہہ رہے انہوں نے کہا جناب اسی انہوں نے قابو کر دیا انہوں نے جیلہ پاندے ہیں انہوں نے جناب ہر طرح کا تشدد کر دیا انہوں نے بند کر کے رکھ دیتے ہیں میڈیا کے دہشت گرد اور قلعدم قرار دیتے ہیں انہوں نے کہا قابو کیوں نہیں انہوں نے کہا روڈ جان دینا سی انہوں نے شہید کرنے شروع کر دینا انہوں نے کہا ہونا کی انہوں نے کہا لبیک کا نعرہ لگتا ہر شہر کے لگ کے پٹی کرتا میری حاضری یہ بھی قبول کر سن میرے جتنے سارے بزرگوں نے قبول کر سن میں جڑے ٹوٹے پھٹے جناب نہ فقیر شاعر نہ شاعر نہ خرقہ پوش اقبال فقیر راہ نشیں است و دل غنی دارت اقبال کہتا نہ میں فقیر شاعر نہ شاعر نہ خرقہ پوشا نہ میرے پیری پیر فقیری آندی نہ میرے شاعری آندی نہ میرے فقات آندی نہ بلاغت آندی سارا کچھ نہیں آندا لیکن فقیر راہ نشیں است و دل غنی دارت حضور مدینے جانا والا مسافراں دل غنی رکھتا دل بڑا رکھتا اس میں تہاڈی محبت رکھتا بس اتنی بات ہے میری حاضری قبول کر انہاں قبول کر لئی میرے آن دا مل صرف اتنا کہ تساں حضور نال محبت اننے وا کرنی کہ لبیک دا نعرہ لا دیو تے مسجد دے در و دیوار مزید کھل اٹھن کہ جناب حضور دے غلام ہونا ہوئی لبیک دا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک